الوداع میرے حسین الوداع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 2 محرم الحرام 1442 ہجری محرم الحرام کی خصوصی نشریات میرے حسین سفر میں ہیں۔ آپ کا میزبان احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، محرم کا چاند دراصل یتیمی کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل وطن سے بے وطن ہونے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل بی بی سکینہ، شہزادی سکینہ کے یتیم ہونے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل شہزادہ علی اصغر کے حلقوم میں حرملہ کی جانب سے تیر چلانے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل جناب فاطمہ کبریٰ علیہ السلام کے بیوہ ہونے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل بین کا چاند ہے۔ محرم کا چاند دراصل کرب کا چاند ہے۔ محرم کا چاند کربلا کا چاند ہے۔ محرم کا چاند درد کا چاند ہے۔ محرم کا چاند آلام کا چاند ہے۔ محرم کا چاند پریشانیوں کا چاند ہے۔ محرم کا چاند حضرت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کے تیر کے جسم پر تیر برسنے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند جوان حسین کی جوانی ڈھل جانے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند بی بی فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت کے رونے کا چاند ہے، کہ گریہ کرنے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند حسین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کرنے کا چاند ہے۔ محرم کا چاند تو لال ہے۔ محرم کا چاند پریشانیوں کا چاند ہے۔ ناظرین محترم، 2 محرم الحرام خصوصی نشریات لے کر آپ کا میزبان احمد نصیر حاضر ہے۔ میرے حسین سفر میں ہیں۔ سفر میں کیا ہوا؟ کربلا جانا کیوں ہوا؟ پس پردہ کیا عوامل تھے؟ کیا عناصر تھے؟ حقائق کیا ہیں؟ کیا دین کو بچانا مقصود تھا؟ دین مدینہ میں بیٹھ کر نہیں بچایا جا سکتا تھا؟ آخر کربلا جانے کا راز کیا ہے؟ آئیے آج پہلا ورق الٹتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ مصطفیٰ کی جان تو ہیں حسین، مگر میرے حسین جو مصطفیٰ کی جان ہے وہ سفر میں ہے۔ ابھی سفر میں کیا ہوا؟ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ 2 محرم سے 8 محرم تک انشاءاللہ یہ ساتھ رہے گا۔ اس میں علماء کرام موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ یوم عاشور اور شب عاشور ہمارا جو ساتھ ہوگا وہ ایک مجلس کی شکل میں ہوگا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں سفر میں کیا ہوا۔ حوالہ جات چل رہے ہیں آپ کی اسکرین پر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، پہلا ورق الٹتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس خط سے جو یزید نے ولید بن عتبہ کو لکھا، اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ فوری طور پر امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی جائے۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف، اما بعد، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے۔ اللہ نے انہیں عزت دی، خلیفہ بنایا اور ان کو حکومت دی۔ جب تک اللہ کا حکم رہا وہ زندہ رہے، اور جب اجل آ گئی تو وہ چل بسے۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ زندگی میں ایک نیکوکار اور پرہیزگاروں میں سے تھے۔ پھر ایک چھوٹے سے پرچے پر درج تھا کہ حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور انہیں مت چھوڑو جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں۔ میرے معاویہ کی موت کی خبر سن کر ولید بہت غمگین ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جب اس نے چھوٹے سے پرچے پر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر کے سلسلے میں حکم پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ امام علی مقام کا بہت ادب کیا کرتا تھا۔ یہ جو ولید بن عتبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ امام علی مقام کا بڑا ادب کیا کرتا تھا، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے زبردستی کی جائے۔ ولید بن عتبہ اس فکر میں پڑ گیا کہ اب
کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ یزید کا حکم بھی پورا ہو جائے اور اسے حسین سے گستاخی بھی نہ کرنی پڑے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں مروان بن حکم بدبخت کا نام آیا۔ مروان سے ولید کے تعلقات کشیدہ تھے۔ ولید بن عتبہ اور مروان کے تعلقات کچھ کشیدہ تھے، کچھ برہمی چل رہی تھی۔ اب باتیں سننے والی ہیں ناظرین، مجھے تاریخ ہے، حوالہ جات چل رہے ہیں۔ دونوں میں تو میں بھی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ولید کو یہ معلوم تھا کہ ایک تو مروان سلطنت یزید کا بہت طرفدار ہے اور حامی تھا، اور دوسری طرف وہ بہت شاطر اور چالاک تھا۔ ولید نے مروان کے گھٹیا مشورے سے فائدہ اٹھانے کے لیے مروان کو طلب کیا، جبکہ ان دونوں میں خاصا اختلاف تھا۔ ناظرین محترم، ولید کی طلبی پر جب مروان ولید کے پاس پہنچا تو ولید نے یزید کا خط مروان کے سامنے رکھ دیا، جس میں امام سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، مروان نے خط پڑھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے مغفرت کی دعا کی۔ ولید نے کہا کہ اب تم مجھے مشورہ دو کہ کاغذ پر مجھے حکم دیا گیا ہے، ہم اسے کس طرح سے پورا کریں۔ مروان تو بنی ہاشم کو نقصان پہنچانے کا ازل ہی سے عادی تھا، چنانچہ اس نے بلا تکلف یہ کہا کہ تم ان دونوں کو اسی وقت طلب کرو اور انہیں خلیفہ یزید کی اطاعت اور بیعت کی دعوت دو۔ یہ مروان ولید سے کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں، اگر وہ خاموشی سے اس حکم کی تعمیل کر لیں تو انہیں جانے دو، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں امیر معاویہ کی موت کی خبر ہونے سے پہلے قتل کر دو۔ انکار کون کر رہا تھا؟ کرنے والا کون تھا؟ بیعت کرانے والے کون تھے؟ انکار کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان، جو کہ اس وقت بچے تھے، حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر ان کے ذریعے سے بلوانے کے لیے بھیجا گیا۔ امیر معاویہ کی طویل بیماری اور ولید کا یوں بے وقت امام کو اپنے پاس بلانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امیر معاویہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور یزید نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ پھر امام علی مقام اپنے گھر سے تشریف لائے اور بنی ہاشم کے 30-25 جوانوں کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ میں ولید بن عتبہ کی طلبی پر اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی طلبی پر اس سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ ہوگے، جب میں اندر چلا جاؤں گا تم لوگ باہر رک کر میری واپسی کا انتظار کرنا اور خیال رکھنا کہ اگر میں تمہیں آواز دوں یا تم خود محسوس کرو کہ ہماری گفتگو میں تلخی آ گئی ہے تو تم بلا تکلف اندر گھس آنا۔ بنی ہاشم کے شیر دل جوانوں نے اس بات میں سر ہلایا اور امام علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ولید بن عتبہ کے پاس امام علی مقام پہنچ گئے اور انہیں باہر چھوڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم کے ساتھ ساتھ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بیٹھے دکھائی دیے، تو امام حسین نے سلام کے بعد کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم دونوں میں میل ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے، صلہ رحمی قطع رحمی سے بہتر ہے۔ مجھے اس وقت کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط اور اس کے ساتھ کاغذ کے پرزے جن پر بیعت کا حکم تھا دونوں حضرت حسین کو پڑھ کر سنائے۔ یزید کے اصل خط میں معاویہ کی وفات کا ذکر تھا، اس لیے امام علی مقام نے اسی سے ہی سلسلہ کلام شروع کر دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ پر رحم کرے۔ رہی بیعت کی بات تو میرے جیسا شخص چوری چھپے بیعت نہیں کرے گا، اور نہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے چوری چھپے اور اعلان کے بغیر بیعت کے خواستگار ہوں۔ ولید نے جواب میں کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ درست کہتے ہیں۔ اس پر امام نے کہا کہ جب آپ لوگ باہر نکل آئیں لوگوں کو بیعت کی دعوت دیں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعوت ہو جائے گی، اور اس وقت ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں بیعت کرنی ہے یا نہیں۔ ولید کا خیال تھا کہ بیعت کا نام سن کر امام حسین سختی سے پیش آئیں گے، مگر جب انہوں نے نرمی سے جواب دیا تو وہ دل میں خوش ہوا، ولید دل میں خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ آپ لوٹ جائیے
اور پھر لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئیے گا۔ ولید کے اس رویے پر مروان جو بنی ہاشم کا جانی دشمن تھا بھڑک اٹھا اور ہذیانی انداز میں چلانے لگا کہ ولید اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور آج بیعت نہ لی تو آئندہ تمہیں ان پر کبھی ایسا تصرف حاصل نہ ہوگا جتنا آج ہے۔ مروان کی بات سن کر نرم دل اور متحمل مزاج امام مقام حسین کی تیوریوں پر بھی بل پڑے۔ مروان کہنے لگا کہ اے ولید، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص کل تیرے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور قتل و خون کا بازار گرم کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسے روک لے اور اس وقت تک نہ جانے دے کہ جب تک یہ بیعت نہیں کر لیتا، اور اگر انکار کرے تو اسے فوراً قتل کر دے، کیونکہ یہی امیر کا حکم ہے۔ اب تو امام علی مقام صبر و تحمل کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں گفتگو لازمی ہو گئی تھی، لہذا انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ اے مروان، کیا تو یا ولید میرے قادر ہیں؟ اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور گناہ کیا، ہم نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یزید ایک فاسق آدمی ہے جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، بے گناہوں کے قتل کا حکم دیتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کون خلافت اور لوگوں کے لیے بیعت لینے کے لائق ہے۔ مروان جو کہ غصے کے مارے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا اٹھا اور شمشیر کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا کہ حکومت کے کارندوں کو حکم دو کہ قبل اس کے کہ یہ دارالامارہ سے باہر نکلے اس کا سر قلم کر دو اور اس کا سر تن سے جدا کر دو، ان کے خون کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس موقع پر امام علی مقام کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جان نثار برہنہ تلواریں لے کر اندر گھس آئے، اندر داخل ہو گئے اور امام علی مقام کو اپنے حلقے میں لے کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان یا ولید میں انہیں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جناب حسین علیہ السلام نے واپس آ کر عبداللہ ابن زبیر کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ تم ولید کے پاس جاؤ، لیکن اس بدکلام مروان سے مت الجھنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر بھی ولید کے پاس گئے، ولید نے انہیں بھی یزید کا خط اور بیعت کے لیے حکم والا پرچہ دکھایا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں واپس تمہارے پاس ضرور آؤں گا، مگر اس کے بعد وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس خیال سے کہ عامل مدینہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی نہ بھیج دیں، انہوں نے خود بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اگر صورتحال زیادہ بگڑی تو وہ اپنے مدافعت کریں گے اور بیعت نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن زبیر کے لیے خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ دوبارہ ولید کے پاس گئے تو یا تو ان کو بیعت کرنا ہوگی یا پھر اپنے سر سے محروم ہونا پڑے گا۔ اہل بیت تھار پر یہ ظلم ڈھائے گئے۔ سنتے جائیے گا ناظرین محترم۔ ولید نے اپنے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بھیجا مگر وہ ہاتھ نہ آئے، کیونکہ وہ مدینہ چھوڑ کر اس وقت جا چکے تھے، اور جس وقت وہ مدینہ چھوڑ کر گئے اسی وقت وہ اپنے بھائی جعفر بن زبیر کو بھی مدینے سے ساتھ لے گئے تھے مکے کی طرف۔ تو جب ولید نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ ان کا پتہ کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے، مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ مروان کہنے لگا کہ عبداللہ ابن زبیر تو نکل گئے، مگر اب حسین کی فکر کرو اور ان کو فوراً پکڑ لو۔ ولید نے اس کے مشورے پر فوراً عمل کیا اور قاصد بھیج کر امام علی مقام کو فوراً طلب کیا جو اپنے مکان میں موجود تھے۔ ولید کے غلام نے عرض کیا کہ امیر نے آپ کو فوری طور پر طلب کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اپنے امیر سے جا کر کہہ دو کہ صبح ہونے کا انتظار کرو، یعنی صبح ہونے دو، پھر دیکھنا، پھر تم بھی دیکھنا اور ہم بھی دیکھیں گے۔ غلام امام کا جواب لے کر واپس چلا گیا۔ ادھر عبداللہ ابن زبیر کی مدینہ رخصت ہونے کے بعد مدینہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ حسین آج یا کل مدینہ چھوڑ دیں گے، اس لیے اہل مدینہ میں سے وہ لوگ جو آپ کے ہمدرد تھے وہ ایک ایک دو دو کر کے آپ کے پاس آتے جا رہے تھے، کیونکہ اسی رات آپ مدینے کو خیر آباد کہہ کر جانے والے تھے۔ ناظرین محترم، جو مدینہ حسین کے نانا کا ہے، حسین وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو مدینہ میرے حسین کے نانا کا ہے، حسین وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس نانا نے اپنے حسین کو اپنی زبان چسوائی، جس نانا نے، جس محمد نے اپنے حسین، اپنے جگر گوشہ بطول، اپنے نواسے حسین کے ہونٹوں کو چوسا، زبان کو چوسا، وہ حسین
उसी नबी के, उसी नाना के उम्मतियों से घबरा कर मदीना छोड़कर जा रहा है। नबी ने तो फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता, फ़कत मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ये कैसी मोहब्बत उम्मती कर रहे हैं कि हुसैन पर मदीने का घेरा तंग कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, उसी वक्त इमाम की बेटी मासूम सुगरा बहुत बीमार थी। इमाम अली मकाम की बेटी मासूम सुगरा बहुत बीमार थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ सफ़र पर नहीं जा रही तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इमाम हुसैन की बहन और अली की बेटी सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ थीं, इत्तिफाक से उधर से गुजरी। उनकी नज़र मासूम सुगरा पर पड़ी तो ठिठक कर रुक गईं। सैयदा ज़ैनब कुछ देर सोचती रहीं, फिर झुककर सुगरा की पेशानी पर हाथ रखा और मोहब्बत से फरमाया, फूफी की जान तुझ पर कुर्बान, मेरी बच्ची क्यों रो रही है? बीमार सुगरा सिसकते हुए कहा, आप बाबा से सिफारिश कीजिए, वो सफ़र पर जा रहे हैं और मुझे यहाँ तन्हा छोड़े जाते हैं। वो सफ़र पर जा रहे हैं और मुझे यहाँ तन्हा छोड़े जाते हैं। बीबी ज़ैनब ने मुनासिब न समझा कि अब इस बात को सुगरा से छुपाएं। चुनांचे बहुत प्यार से बोली, मेरी जान, बीमारी ने तुझे बहुत नातमा कर दिया है। इस हाल में तुम्हारा सफ़र करना तुम्हारी बीमारी में इजाफा कर देगा। मेरी जान, चंद दिनों की बात है, तुम अच्छी हो जाओ, भैया अली अकबर आएंगे, तुझे मदीना से ले आएंगे। उसी वक्त इमाम हुसैन वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि जान पिदर, तुम्हारी फूफी ठीक कहती हैं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि सहराए अरब की जलती हुई रेत पर सफ़र की सौबतें बर्दाश्त कर सको। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हमारे पास आ जाना। इसके बाद इमाम अली मकाम ने अपनी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि प्यारी बहन, इम्तिहान तो सिर्फ हुसैन का है, तुम्हें भी तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सुगरा के साथ यहीं रह जाओ। मगर पैकरे आज़म इस्तक़लाल सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया से कहा कि नहीं भैया, मैंने नाना जान और अम्मी जान से वादा किया था कि मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी, इसलिए मैं अपने शोहर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से इजाज़त तलब करके आई हूँ। शोहर से इजाज़त ले ली थी और इसके बाद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को रोकने का इमाम अली मकाम के पास कोई जवाब ना बाकी रह गया था। फिर इसी शब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अत्थर रोज़ा अत्थर पर हाजिर हुए और अर्ज़ की, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ए जद्दे बुजुर्गवार, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा का फर्जंद और आपके नूर नज़र हुसैन हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसकी हुर्मत और रियायत के लिए आपने अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई थी, मगर आपकी उम्मत ने वो वसीयत ना सुनी। इसके बाद इमाम ने नियत बांधी और चंद रकतें नमाज अदा की। फारिग होने के बाद बारगाह इलाही में दुआ की, ए बारे इलाहा, ये खाक पाक तेरे हबीब की है, मैं इनका नवासा हुसैन हूँ और अब मुझको वो वाक़या पेश आने वाला है जिससे तू आका है। खुदावंदे करीम, तू मेरे हाल से वाकिफ़ और मेरे ज़मीर को जानता है। ऐ खुदा, इस खाक और इसमें आराम करने वाली हस्ती के तुफैल, जो कुछ तेरी और तेरे पैगंबर की रज़ा हो, इस पर मुझे साबिते कदम रख। और दूसरी रिवायत में नाज़रीन मोहतरम के इमाम अली मकाम ने हुजूर को देखा और उनसे गुफ्तगू फरमाई। आपने देखकर कब्र रसूल से नूर निकलता है, आपने देखा और फिर वो अपनी जगह लौट जाता है। दूसरी रात इमाम हुसैन हरम नबवी में तशरीफ़ लाए। नमाज अदा करने और सजदे को इतना तवील दिया, इतना तूल दिया कि गुनूद की तारी हो गई। आपने ख्वाब देखा कि आप नाना जान की आगोश में हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, मैं तुम्हें इन लोगों के बीच अपने खून में डूबा देख रहा हूँ। वो लोग जो मेरी शिफात की उम्मीद रखते हैं लेकिन इन्हें मेरी शफात नसीब नहीं होगी। बेटा, तुम अन करीब अपने वालिदैन और भाई के पास पहुँचोगे, वो तुम्हारे दीदार के मुश्ताक हैं
اور خدا نے بہشت میں تمہارے لیے جو مقام معین کیا ہے وہ شہادت کے بغیر نہیں ملے گا۔ امام علی مقام اسی وقت روتے ہوئے بیدار ہوئے اور گھر آئے۔ امام علی مقام نے خاندان والوں اور عزیزوں کے سامنے خواب پیش کیا۔ اس کے بعد آپ جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا ابی حوا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے مزار پر تشریف لائے۔ ان سے بھی اپنے دل کا حال بیان کیا اور دعاؤں کی درخواست کی، اور پھر بھائی حسن کے مزار پر گئے، قبر سے لپٹ گئے اور غم و اندوہ کے ساتھ گھر لوٹے۔ آپ بہت خاموشی سے مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ امام حسین بہت خاموشی سے مدینہ چھوڑ رہے تھے، اسی لیے الوداع کہنے والوں کے لب خاموش تھے مگر آنکھیں رو رہی تھیں۔ امام علی مقام جب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ کے لبوں پر یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے۔ پھر جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ ان قریب میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ ناظرین محترم، یہ آج کا ورق، پہلا ورق حسین میرے حسین سفر میں ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوسرے ورق کے ساتھ۔ اس سے آگے کیا ہوا، حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو کیسے گھیرا تنگ کر دیا گیا ان پر، کیا کیا اہل بیت طاہر پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات، 2 محرم الحرام 1442 ہجری، آپ کا میزبان احمد نصیر خصوصی نشریات لے کر میرے حسین سفر میں ہیں، آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوگا۔ السلام علیکم۔